وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہمارے نبی کا مقام اللہ، ہمارے نبی کا مقام اللہ، خدا بھیجتا ہے سلام اللہ۔ محمد کی تعریف قرآن میں دیکھو، محمد کا اعلیٰ مقام اللہ، ہمارے نبی کا مقام اللہ، خدا بھیجتا ہے سلام اللہ۔ فلکوں پہ گئے جب ہمارے محمد، فلکوں پہ جب گئے ہمارے محمد، خدا ہوئے ہم کلام اللہ، ہمارے نبی کا مقام اللہ، خدا بھیجتا ہے سلام اللہ۔ مجھے بھی میسر ہو اے میرے داتا، مجھے بھی میسر ہو اے میرے داتا، کروں کیا عظمت بیان اللہ، ہمارے نبی کا مقام اللہ، خدا بھیجتا ہے سلام اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے، درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان نوں دو چیزاں دتیاں نے، ایک دا نام صورت ہے اور ایک دا نام سیرت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سیرت چنگی ہوئے، انسان خوبصورت نہ بھی ہوئے، چٹا گورا نہ بھی ہوئے، لیکن وہ دی سیرت چنگی ہوئے، لوگ کہندے نے کہ جناب کڈا سونا انسان ہے، کیونکہ وہ دیاں اداواں چنگیاں نے، وہ دے معاملات بہتر نے۔ اور اگر انسان سونا ہوئے لیکن وہ دی سیرت چنگی نہ ہوئے، ان تے بڑا اونچا لمبا قد ہے، رنگ بڑا بہترین ہے، سونا ہے، لیکن وہ دیاں اداواں چنگیاں کوئی نہیں، وہ دیاں حرکتاں چنگیاں کوئی نہیں، لوگ کہندے نے بڑا گندا بندہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، صورت جیڑی ہے وہ سیرت دی محتاج ہویا کرتی ہے، لیکن سیرت صورت دی محتاج ہویا کرتی نہیں۔ میرے محترم بھائیو، دعا کرو اللہ ساڑھے سارے دی سیرت چنگی کر دے، کیونکہ جی سیرت چنگی ہو گئی وہ دنیا تے بھی کامیاب تے آخرت اندر بھی کامیاب ہو گئے۔ سیرت دی اور صورت کی مثال دے کے میں اپنی بات کو شروع کراں گا۔ دنیا دے اندر ایک بندہ ایسا گزرے ہے کہ جی دی صورت بڑی سونی، جدا رنگ بڑا سونا، جڑا بڑا جناب نوجوان، رنگ این جناب ابالے پہ
جدا نام ابو لہب ہے، رنگ بڑا سونے ہیں، نین نقش بڑے سونے نے، لیکن سیرت چنگی کوئی نہیں، کیونکہ میرے نبی دا دشمن آج تک اس ابو لہب دے اتے لعنتاں ویندیاں نے پئیاں، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اور ایک انسان ایسا بھی گزرے کہ جدے بال گنگریالے، ہونٹ موٹے موٹے، رنگ دا کالا ہے، اور او چلدا بلال زمین تے وے، لیکن اس بلال دے قدماں دی آواز اللہ جنت وچ سناندے نے۔ پتہ چلیا کہ سیرت چنگی ہوئے تے پھر دنیا وچ بھی مقام ہے تے آخرت وچ بھی مقام ہے۔ ترمذی شریف دی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نالوں گندا بندہ پیڑا بندہ ہوئے کہ جس بندے دے کولوں لوگ بہنا چھڑ دین او دے برے اخلاق دی وجہ تو، برے کردار دی وجہ تو، پیڑیاں حرکتاں دی وجہ تو۔ اور ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت کا تذکرہ کیتا کہ اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت ہے، بڑیاں نمازاں پڑھتی ہے، بڑے جناب صدقہ خیرات کرتی ہے، بڑیاں تہجداں پڑھتی ہے، بڑے نفل پڑھتی ہے، بڑے جناب نیکی دے کام کرتی ہے، لیکن او دے اندر خامی یہ وے کہ او دے ہمسائے، او دے محلے دار، او دے رشتہ دار او دے کولوں تنگ نہیں۔ تو نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، اے عورت جہنم میں جائے گی۔ پتہ چلیا نمازاں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے کسے کھاتے دے نہیں جے تہاڈا اخلاق چنگا نہیں، جے تہاڈا کردار چنگا نہیں، تہاڈی سیرت چنگی نہیں۔ اور ایک عورت دا تذکرہ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کیتا گیا، اللہ دے نبی جی ایک عورت ہے وہ فرضی نمازاں پڑھتی، کوئی ایڈے لمبے نفل نہیں پڑھتی، کوئی ایڈا صدقہ خیرات نہیں کرتی، کوئی ایڈیاں جناب بڑیاں نیکیاں نہیں کرتی، لیکن اللہ دے نبی جی او دے تو او دے ہمسائے راضی نے، او دے تو او دے رشتہ دار راضی نے، زبان بھی پیڑی نہیں، اخلاق بھی پیڑی نہیں، کردار بھی، سیرت بھی پیڑی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جے داخل ہو جائے گا۔ یعنی کہ انسان پاویں نفل تھوڑا بھی پڑھتا ہوئے، نیکیاں چاہے تھوڑیاں کرتا ہوئے، لیکن انسان دا اخلاق بہتر ہوئے، انسان دی سیرت بہتر ہوئے، وہ جنت وچ جائے گا۔ تے جدا اخلاق پیڑا ہے، کردار پیڑا ہے، سیرت پیڑی ہے، وہ حج نمازاں لے کے بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ تو غور کیجئے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساڑھے واسطے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی پاک کی زندگی توڑے واسطے آئیڈیل ہے، توڑے واسطے نمونہ ہے۔ اج اساں ویکھنا ہے کہ میرے نبی دے رویے کیویں دے، میرے نبی دے کردار کس طرح دا، میرے نبی دا اخلاق کس طرح دا، میرے نبی دی سیرت کس طرح دی۔ تو آئیے اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں، خالق کائنات دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن
غیر ممنون وإنك لعلى خلق عظیم. فرمایا قسم ہے اس کلم دی کہ جس دنال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے لکھ دے پینے ما انت بنعمتی ربک بمجنون. اے سونیا نبیا سونیا پیاریا اللہ دے فضل دے نال تسی مجنون نہیں ہو دیوانے نہیں ہو. فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اے سونیا نبیا تیرے رب دے کول تیرا نا ختم ہون والا اجر ہے نا ختم ہون والا ثواب ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے سونیا نبیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسا تانوں اعلی اخلاق دا مالک بنا کے بھیجا ہے اعلی کردار دا مالک بنا کے بھیجا ہے اعلی سیرت دا مالک بنا کے بھیجا ہے. اگر تہاڈا اخلاق اعلی نہ ہوندا اگر تہاڈا کردار اعلی نہ ہوندا اگر تہاڈی زبان بہترین نہ ہوندی اگر تہاڈی سیرت چنگی نہ ہوندی اے جڑے تہاڈے کول اے جناب صحابہ بیٹھے ہوئے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کدی بھی تہاڈے کول نہ بیٹھ دے بیٹھے نے تہاڈے اخلاق دی وجہ تو تہاڈے کردار دی وجہ تو تہاڈی چنگی سیرت دی وجہ تو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں پہلی وحی دا آغاز ہویا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایجی پریشانی دے عالم اندر کر رہے نے آکے ماں خدیجہ الکبریٰ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر کی فرماندے نے زمیلونی تسرونی اے خدیجہ میرے تے کمبل اوڑ دیو میرے تے چادر اوڑ دیو. فرماندے نے اے خدیجہ مینوں اپنی موت دا ڈر پہ گیا ہے. ماں خدیجہ الکبریٰ بیوی ہوئے تے انج دی ہوئے جناب شریک حیات ہوئے تے انج دی ہوئے ہم سفر ہوئے تے انج دی ہوئے. میرے محترم بھائی جدوں بیوی چنگی مل جائے دنیا دے اوتے جنت بن جاندی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. یہ دنیا ساری کمان دی جگہ ہے حاصل کرن دی جگہ ہے. یہ دنیا دی بہترین کمائی نیک بیوی ہے. جس بندے نو نیک بیوی مل جائے گی اس بندے دی دنیا دے اوتے جنت بن جائے گی. ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں ویکھیا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اس حال دے اندر ویکھیا تے کی فرماندیاں نے کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا وانک لتصل الرحم وتصدق الحدید وتحمل الکلا وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. فرمایا ماں خدیجہ کی فرماندیاں نے اللہ دی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اے میرے سر دے تاج جی اللہ تواڈے جیسے انسان نو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. سونیا محبوبہ تواڈے اندر خوبیاں کی نے اے اللہ دے نبی جی تواڈے اندر خوبیاں اے نے تسی صلہ رحمی کردے ہو کی کردے ہو صلہ رحمی کردے ہو.
سونے محبوبہ سچ بول دیو اور اس تو بعد جناب لوگاں دا بوجھ اٹھا دیو. اور میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ماں خدیجہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی تسی غریباں نوں کما کے دیندے ہو اس تو بعد تسی لوگاں دیاں مدداں کردے ہو. سونے محبوبہ ایڈے سونے اخلاق دا مالک ایڈے سونی سیرت دا مالک اللہ دی قسم مینوں اللہ دے یقین ہے کدی اللہ تواڈے جیسے انسان نوں ضائع نہیں کرے گا. تے ہن بندہ بی بی نوں آ کے کہ مینوں فلانی ٹینشن تے بندہ باتوں گل کردا بی بی پہلو آندی ہائے کی کراں دے بن کی جائے گا. بی بی چنگی ہوئے پڑھی لکھی ہوئے تہجد گزار ہوئے دعاواں کرن والی ہوئے یقین جانو انہاں گھراں دے اندر اللہ برکتاں پا چھڑدا ہے. غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا. سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیاں دے بڑے بڑے عالم دین نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندروں نکل کے مدینے اندر آئے نے تے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ انہاں آ کے ویکھیا فرماتے نے جدو میں مدینے پاک دے اندر جا کے انج لوگ قافلے در قافلے نبی پاک نال ملاقات کرن جا رہے نے میں بھی مدینے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات کرنے جناب خواہش لے کے جا رہے ہاں. تے جدو میں ویکھیا نبی پاک دا سونا چہرہ خوبصورت چہرہ تے میں دل اندر سوچیا اللہ دی قسم ایڈے سونے چہرے والا ایڈے نورانی چہرے والا کبھی بھی جھوٹ نہیں جے بول سکتا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں سب تو پہلے نبی پاک دی زبان اندروں سنیا ہے سب تو پہلے جڑا کلام میں نبی پاک دے کولوں سنیا ہے نبی پاک کی فرماتے ہیں افشوا السلام سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں سب تو پہلا جدو میں علیہ السلام لے کے نہیں آیا سب تو پہلا نبی دا چہرہ ویکھیا ہے مکھڑا ویکھیا ہے اس تو بعد سب تو پہلو جڑیاں گلاں سنیاں نے آقا فرماتے ہیں افشوا السلام سلام نو عام کرو. ایسی کیا ہے چودھری گیری لگتے ہیں پہ سلام کر لو تے جے کوئی ماڑا بندہ لگتا ہے پیا تو وہ دے لو ویکھن دی بھی لوڑ نہیں انجی کرنے ہیں نا انجی ہوندا پیا تسی بھاویں منو بھاویں نہ منو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام سلام نو عام کرو. چھوٹا بھی سلام لے بڑا بھی سلام لے کوئی چودھری ہے وہ بھی سلام لے کوئی جٹ زمیندار ہے وہ بھی سلام لے کوئی بادشاہ ہے کوئی وزیر ہے کوئی جناب فقیر ہے جیڑا بھی ہے سارے سلام نو عام کرو. اطعموا الطعام تے مسکیناں نو کھانا کھلاؤ غریباں نو کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام تے صلہ رحمی کرو اچھے اخلاق دے نال پیش ہو. وصلوا باللیل والناس نعام تے جدو لوگ سو جان تے ادو اٹھ کے رات نو اللہ دی عبادت کرو. تدخلوا الجنت بالسلام تے جڑا بندہ ایک کام کرے گا اچھے اخلاق دے نال پیش آئے گا غریباں دی مدد کرے گا صلہ رحمی کرے گا سلام نو عام کرے گا رات نو اٹھ کے اللہ دی عبادت کرے گا. فرمایا تدخلوا الجنت بالسلام تے سلامتی دے نال جنت وچ داخل ہو جاؤ گے. ایک کام کر لو دے تے سلامتی دے نال جنت وچ داخل ہو جاؤ گے. میرے محترم بھائیو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیاں دے عالم نے لیکن جدوں آئے نے آپ دا پیغام ویکھیا ہے آپ دا پیغام سنیا ہے آپ دا
ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ آئیے غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اندر بیٹھے ہوئے نے، مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے، ایک بدو آ گیا۔ بدو کینوں آندے نے؟ جڑا پیڑو ہو گیا۔ شہریاں تے پیڑوں وچ فرق ہوندا ہے۔ بدو عربی دے اندر آندے نے دیہاتی بندہ، پیڑو بندہ آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے، اے جناب دیہاتی بندہ، پیڑو بندہ مسجد نبوی دے اندر آیا ہے تے مسجد نبوی دے سین دے اندر جناب پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام جلدی دے نال اٹھدے نے اور جناب انہوں مارن لگدے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، انہوں پیشاب کر لیندے ہو، اگر انہوں اد دے اندر روک چھڑو گے ادا پیشاب بند ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، انہوں پیشاب کر لیندے ہو۔ میرے محترم بھائیو، اس بندے نے بدو نے پیشاب کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اڑا آنا میرے کول پاؤنا، اور صحابہ نے حکم دیتا ہے میرے صحابہ انج کرونا، ڈول لاؤنا پانی دا ڈول لے کے ادھے پیشاب تو بہا دیو، ادھا پیشاب صاف کر دیو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا نہیں ہے، بریاں گلاں نہیں کیتیاں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کول بٹھا لیندے نے، فرماندے نے اے اللہ دے بندے، اے مسجد اللہ دا گھر ہے، ایتھے اللہ دا ذکر کریدا ہے، نماز پڑھی دی ہے، گند نہیں پائے گا۔ اور جناب نے ویکھیا کہ نبی پاک بڑے اخلاق دے نال سمجھاندے نے پے، بڑے پیار دے نال سمجھاندے نے پے، اخلاق نو ویکھ کے، کردار نو ویکھ کے، آپ دے رویے نو ویکھ کے، آپ دی سیرت نو ویکھ کے کی کہندا ہے سونیا مینوں سمجھ لگ گئی ہے تسی سچے رسول ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سونے نبی مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، اساں تانوں اعلیٰ اخلاق دا مالک بنایا ہے، اعلیٰ کردار دا مالک بنایا ہے، اعلیٰ سیرت دا مالک بنایا ہے۔ اگر تہاڈی سیرت چنگی نہ ہوندی، اگر تہاڈا اخلاق اعلیٰ نہ ہوندا تے کدی بھی تہاڈے کول بندے آ کے، تہاڈے صحابہ آ کے نہ بیٹھ دے۔ آئیے میرے نبی دا اخلاق کتنا کو اعلیٰ ہے، آئیے تو مثال دینا وا۔ ایک جناب حبار بن اسود نامی بندہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جناب چھڑ کے مدینے اندر ہجرت کر کے آئے نے۔ حبار بن اسود انہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ مکے تو ہجرت کر کے مدینے اندر آندیاں نے پیاں۔ یہ حبار بن اسود جڑا ہے انہیں نیزہ ماریا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ تو گردیاں نے جناب حمل ضائع ہو گیا ہے۔ حضرت جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا زخمی ہو گیا نے، بیمار ہو گیا نے۔ جدوں پہنچیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، آکھیا میری بیٹی کی مسئلہ بنیا ہے، تینوں کنے تکلیف پہنچائی ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا رو پیندیاں نے، فرماندیاں نے سونے ابا جان اے تکلیف پہنچان والا حبار بن اسود نامی بندہ ہے، اس لعین نے مینوں اے جناب اے تکلیف پہنچائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے۔ آقا فرماتے نے میرے صحابہ حبار بن اسود جتھے بھی ملے انہوں قتل کر دیا جے۔ ادھر جناب وقت چلتا چلتا فتح مکہ ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے فرمایا جڑا مکے اندر جناب چلا جائے بیت اللہ دے اندر داخل ہو جائے اپنے گھر دے اندر وڑ کے کنڈی لگا لوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا ساڈا مقابلہ نہ کرے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرماتے ہیں سنیا محبوبہ انج کیوں نہیں کہندے کسے نے بھی کچھ نہیں کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں گلاں کرن تو بعد فرماتے ہیں میرے صحابہ حبار بن اسود جتھے بھی ملے حتیٰ کہ خانے کعبے دے غلاف دے اندر بھی چھپیا مل جائے اس نے میری بیٹی کو تکلیف پہنچائی ہے میری بیٹی دی وجہ تو مینوں بھی تکلیف ہوئی ہے میرے صحابہ حبار بن اسود جتھے بھی نظر آئے انہوں قتل کر دیا جے انہوں مار دیا جے میرے محترم بھائیو وقت چلدا چلدا جا رہا ہے کسے حبار بن اسود نو دسیا اے حبار تیرے قتل دے آرڈر ہو گئے نے اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لگا جائیں چھپا چھپاندہ نبی پاک دے قریب ہو جائیں وہ نبی تے ایڈا جناب معاف کر والا ہے ایڈے کو اعلیٰ اخلاق دا مالک ہے امید ہے کہ وہ نبی تینوں معاف کر دے گا حبار بن اسود جناب وقت گزرتا گزرتا اچانک حبار بن اسود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جاتا ہے جی جناب چادر اڑی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گیا ہے آقا فرماتے ہیں کون ہے کہندا اللہ دے نبی جی میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے میں اسلام نو قبول کرنا چاہنا ہاں میں خطا کر بیٹھا ہاں میں بڑیاں بڑیاں غلطیاں کر بیٹھا ہاں آقا فرماتے ہیں کی غلطی کیتی آ کہندا میں او بد نصیب ہاں کہ جنہیں تواڈی دھی زینب نو شہید کیتا ہے میں او بد نصیب ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے نے نبی پاک نے اپنا چہرہ مبارک جھکا لیا ہے انج جناب تھلے نو کر لیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی بیٹی دا پیار یاد آ گیا اپنی بیٹی دیاں تکلیفاں یاد آ گیاں اور اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا ہے فرماندے نے جا میں تینوں بھی معاف کر دیتا ایڈے کو غفور الرحیم ایڈے کو جناب اعلیٰ اخلاق دے مالک ایڈی کو چنگی سیرت دے مالک کہ تیجدہ قاتل سامنے بیٹھا ہے فرماندے نے جا میں تینوں اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دیتا آج سانو کو گال کٹ دے تے اسی 5-10 سال معاف نہیں کرتے انجی ساڈا صاحب ہے نا کوئی کسی دے بارے اسی گل سن رہے کہ فلانا بندہ تواڈے بارے گل کرتا سی پیا اسی جناب 10 بلکہ 15 سال او دا کرودھ او دی جناب او دا بغض ہیں او دے خلاف اسی دل جو گلاں کڈدے ہی نہیں لیکن جس نبی دا کلمہ سامنے ہے او دا اخلاق او دی سیرت او دا کردار او دا رویہ اس طرح دا ہے کہ دھی دا قاتل سامنے بیٹھا ہے یہ درد وہی سمجھ سکتا ہے کہ جدیاں دھیاں ہیں وہ یہ درد سمجھ سکتا ہے کہ دھی دا قاتل سامنے بیٹھا ہے پھر پتہ چلتا ہے اخلاق دا کردار دا سیرت دا نبی پاک فرماتے ہیں جا میں تینوں بھی معاف کر دیتا میرے محترم بھائیو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ اخلاق دے مالک اتنی سونی سیرت دے مالک سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے انہاں 10 سالاں دے اندر میرے نبی نے مینوں کدی برا نہیں بولیا مینوں کدی کوئی گال نہیں کڈی کدی میرے نبی نے کدی کوئی جناب فحش گل اپنی زبان تو نہیں کیتی کدی میرے نبی نے اے نہیں آکھیا انس اے تو کیتا ہے تے اے کیوں کیتا ہے فرماندے نے میں 10 سال نبی پاک کی خدمت کیتی ہے میرے نبی نے مینوں اوے کر کے بھی نہیں بلایا ایک دوسری حدیث دے اندر ہوندا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں جناب برتن لے کے نواں پیا
اچانک برتن میرے ہاتھ اندروں گرے آئے، برتن ٹوٹ گیا ہے تے میں دل وچ خیال کرنا پیا، اے انس تینوں مت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولن، تینوں غصے ہون، فرماندے نے میں جناب ایک ٹکڑے چکنا پیا تے ویندا کیاں، نبی پاک ویندے نے پے تے نالے مسکراندے نے پے۔ تے ساڈے کول جڑا بڑا جناب عالم ہے، جڑا بڑا جناب مولوی ہے، جناب کلگی والا مفتی ہے، علامہ ہے، کوئی چھوٹی جی غلطی بی بی کر کے ویکھا انہیں بی بی دا حال نہیں چھڑ دے، اور جناب نمازی دے اگر کوئی غلطی کرن نہ سی تے مولوی دی بولن نہ سی۔ یہ ساڈا اخلاق ہے، یہ ساڈی سیرت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلی اخلاق دے مالک سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، اے جناب شیراں دے اندر ایک اللہ والا کی کہندا ہے، صفت انج انس نے بیان کیتی ہے، آقا دی میں سوا 10 سال کیتی ہے، آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے، کدی مینوں چڑ گیا دبایا ہی نہیں، آقا جیا سونا جگ وچ آیا ہی نہیں، اور اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، صادق امین سونے لقب پایا ہے، انہاں نوں وی آقا سینے نال لایا ہے، جنہ کدی ہس کے بلایا ہی نہیں۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، اینڈ والیاں باتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتا گیا ہے، کم تعفو عن الخادم، اے سونے نبیا ایک خادم دے کولوں، ایک نوکر دے کولوں، ایک ملازم دے کولوں غلطی کنی دفعہ ہوئے، دیہڑی دے اندر کنی کو دفعہ غلطی ہوئے تے کنی دفعہ انسان معاف کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوفو عنہ کل یوم 70 مرتن، فرمایا میرے کو سوال کرنے والے ایک خادم دے کولوں، ایک نوکر دے کولوں، ایک ملازم دے کولوں دیہڑی دے اندر ایک دن دے اندر 70 دفعہ غلطی ہو جائے تے 70 دفعہ انہوں معاف کرنا تے ساڈے اسی تے ایک دفعہ بلکہ اسی تے انہوں ماں دیاں بہناں دیاں جناب انہوں توڑ گھر تک پہنچا دیتے ہیں اور ایڈی ایڈی گدی گال کڈنے ہیں۔ میرے بھائیو سنتے رہتے ہو کہ فلانی جگہ تے ایک ملازم نے جناب فیکٹری دے مالک نوں مار چھڑیا ہے، ایک جگہ تے جناب فلانے چودھری نوں گالاں کڈن دی وجہ تو نوکر نے قتل کر چھڑیا ہے، کادی وجہ تو اپنی گندی زبان کی وجہ تو انسان جناب مر جاندا ہے، قتل ہو جاندا ہے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق دے اندر تے میری عمر دے اندر اضافہ ہو جائے، رزق چوکھا ہو جائے تے عمر لمبی ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کریا کرے۔ تے ہن یقین جانو بندے جناب بڑیاں نمازاں پڑھن والے، بڑے روزے رکھن والے سکیاں بہناں نال رہندے نے، سکے بھراواں نال ناراض نے، لیکن نبی پاک دا فرمان ہے، فرمایا 3 دن تک جڑا انسان ناراض رہندا ہے، کوئی اس بندے دی نماز قبول نہیں، کوئی حج قبول نہیں، کوئی عمرہ قبول نہیں، کوئی اس انسان دے اذکار قبول نہیں، سمجھو کہ وہ بندہ خالی دا خالی ہے، جو مرضی کرتا رہے، 12 13 14 لاکھ لا کے حج بھی کر رہے، لیکن سکے بھرا نال ناراض ہے، سکی بہن نال ناراض ہے، اپنے ہمسایاں دے نال ناراض ہے، اپنے دوستاں دے نال ناراض ہے، او دا کوئی حج قبول نہیں۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنہ
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری نو توڑن والا، رشتہ داراں دے نال بد اخلاقی دے نال بولن والا، رشتہ داراں دے نال ناراضگی رکھن والا، لا يدخل الجنت قاتل، رشتہ داری نو چھڈن والا، اپنے پراواں نو چھڈن والا، اپنے جناب بہناں نو چھڈن والا، اپنے ہمسایاں نو چھڈن والا جنت وچ داخل نہیں ہوئے گا۔ تے ساڈا نکی نکی گل تو ساڈے نمازی ہیں رنجگی کا دی گل دی ہے، لو جی آفت نہ فلانی گل نہیں سن دسی، فلانا کام نہیں ہویا، اور جناب رنجو تو پھر کدی کلے جناب بیٹھے نے، کدی کلے جا کے بہ کے گلاں کردے نے، لو جی اساں نماز نہیں پڑھنی جی، آ گل ہو گئی ہے، آ گل ہو گئی ہے۔ میرے محترم بھائیو، جڑا بندہ بے تکیاں ناراضگیاں رکھدا ہے، ناراضگی ہونی چاہیے اللہ دی رضا دی خاطر۔ ایک بندہ بھڑا کام کردا ہے، پٹھا کام کردا ہے، تسی ایک باری سمجھاندے ہو یار اے کام نہ کر، دو باری سمجھاندے ہو، پھر تسی آندے ہو یار میں تیرے نال ناراض ہاں کیونکہ تو جناب میری گل نہیں مندا پیا۔ ناراضگی اللہ دی رضا دی خاطر، دوستی اللہ دی رضا دی خاطر۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ دے نبی جی، اے اللہ دے نبی جی، میں صلہ رحمی کدے نال کراں، میں اعلیٰ اخلاق جڑا نا چنگی جناب چنگے کردار دے نال اچھے اخلاق دے نال کدے نال پیش آواں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کر، اپنے ہمسایاں دے نال صلہ رحمی کر، اپنے بھراواں دے نال صلہ رحمی کر، اپنے والدین دے نال صلہ رحمی کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ دے نبی جی، میں اپنے رشتہ داراں دے نال چنگا سلوک کرنا وا، وہ کو میرے نال پیڑا سلوک کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا تے آگے اللہ دے نبی جی، میں اپنے رشتہ داراں دے نال چنگا سلوک کرنا تے وہ میرے نال پیڑا سلوک کرتے ہیں، میں انہاں دا فائدہ سوچنا، وہ میرا نقصان سوچتے ہیں۔ ساڈا رولا ہی ہے نا، ساڈا رولا ہی ہے نا، میرا فلانا بھرا میں وہ واسطے اچھائی سوچنا، اچھا سوچنا، لیکن وہ جنوں سوچتا ہے جنوں کرتا ہے میرے واسطے نقصان ہی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلہ رحمی اے نہیں، اچھا اخلاق اے نہیں جڑا تانوں جی کر کے بلاندا ہے، تسی اونوں جی کر کے بلاندے ہو، اے نہیں اخلاق، اے نہیں اچھی سیرت، اے صلہ رحمی نہیں، بلکہ صلہ رحمی اے وے کہ تانوں کوئی غلط بولے، تانوں کوئی گال کڈے، تواڈے کوئی مخالف ہوے، تواڈے بارے جناب سازش کرے، لیکن تسی او دے بارے اچھا سوچو، اے وے جناب صلہ رحمی۔ اسی صلہ رحمی کی سمجھنا کہ مینوں وجی کر کے جی بلاتے رہن، لاما صاحب کر کے بلاتے رہن، مفتی صاحب کر کے بلاتے رہن، تے میں پھر انہاں نوں چاچو جی کر کے بلاتا رہواں، بزرگوں کر کے بلاواں، یہ صلہ رحمی نہیں، یہ اچھا اخلاق نہیں، بلکہ اچھا اخلاق یہ وے کوئی تھانوں گال بھی کٹ کے ساڑیاں ہے، یہ جناب یہ صرف حدیثاں دیاں گلاں نے، کتاباں دیاں گلاں نے، عملی طور تے اسی کھوکھلے ہو گئے ہاں۔ میرے بھائیو، اچھا اخلاق یہ ہے کوئی کسی دے بارے تسی گل سن لیتے نا، فلانا بندہ جڑا نا میرے خلاف گلاں کردا ہے، لیکن اے نہیں کہ تسی نے انج ہو جو، تہاڈی صلہ رحمی، تہاڈا اچھا اخلاق ہے کہ تسی اپنے خلاف گلاں سن کے بھی پھر بھی اودے نال صلہ رحمی کرو، اچھے اخلاق نال پیش ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم جڑا ہے میں رحمان ہاں تے رحم میں اپنے نام دے وچوں پیدا کیتا ہے۔ جڑا بندہ رحم دے رشتے صلہ رحمی نو چھڈدا ہے میں اونوں اپنے تو ہی فارغ کر دینا، یعنی کہ میں اودا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لم یرحم الناس۔ آقا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ دے نے جڑا بندہ بندیاں اُتے رحم نہیں کرتا تے پھر اللہ بھی انہاں اُتے رحم نہیں کرتا۔ ایک آخری حدیث
ایک صحابی حضرت ابو رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے تے آکے آندے نے تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی آندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں؟ آقا فرماندے نے ہاں میں اللہ دا نبی ہاں۔ تے آندا ہے ابو رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان دے بڑے پہلوان تے کشتی دے بڑے ماہر، تے آندا ہے ابو رکانہ کہندے نے کہ میں تانوں تد مناں دا جے تسی میری کانڈ لا لیو۔ آقا فرماندے نے یار میں کشتیاں نہیں کرتا۔ ویکھو اخلاق دا پہلو کیویں دا، سیرت دا کردار دا پہلو کیویں دا۔ آقا فرماندے نے یار میں نہ تے کشتیاں کرنا، تے آندا نہیں تسی میرے نال کشتی کرو میری کانڈ لا دیو میں اینیاں بکریاں تانوں دے دیاں دا۔ آقا فرماندے نے مینوں تیریاں بکریاں دی ضرورت کوئی نہیں، ہاں ایک گل ہے جے میرے نال تو کشتی کریں تیری کانڈ لگ گئی تے پھر تینوں مسلمان ہونا پینا ہے۔ یہ آندا میں مسلمان تے نہیں ہونا تو بکریاں دا۔ آقا فرماندے نے نہیں میں پھر تیرے نال کشتی نہیں کر سکتا، ہاں یہ شرط تو کر سکنا کہ تو مسلمان ہو جائے۔ اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تینوں مسلمان کرنے کی خاطر تیرے نال کشتی بھی کر لینا۔ حضرت ابو رکانہ دے نال ایک دفعہ نبی پاک اے جناب کشتی کیتی ہے تے ابو رکانہ تھلے جا پیا، بڑا پہلوان تے بڑا جناب طاقتور انسان ہے۔ تے حضرت ابو رکانہ نے میرا پیر پھسل گیا سی، تسی دوبارہ ہو نالے تسی آندو میں کشتی نہیں کدی کیتی تے نالے مینوں تسی ڈیگ دیتا دوبارہ ہو، بڑے قداور جناب نوجوان حضرت ابو رکانہ۔ دوسری دفعہ آقا نے پھر ڈیگ دیتا ہے، تیسری دفعہ پھر ڈیگ دیتا ہے۔ حضرت ابو رکانہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی مانتے میں پہلی دفعہ گیا سا کہ اگر سچا نبی ہویا تے کدی بھی سچے نبی دی اللہ کانڈ لان دیندا نہیں، مانتے میں پہلی دفعہ گیا سا، لیکن آپ دا اخلاق ویکھو آپ دا کردار ویکھو۔ او بڑی عورت دا واقعہ تساں سارے سنیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گٹھلی چوک کے جاندے نے پہ تے بی بی آندی ہے میں تیرا بھلا کرنی ہاں، مکے دے اندر ایک محمد نامی بندہ ہے او دے نیڑے نہ لگی او دی گل نہ منی۔ آقا فرماندے نے اماں جس محمد دے بارے تو گلاں کرنی ہے پئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا آسمان سر تے چوک کے لے کے آیا۔ تے مائی آندی ہے جے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تے پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے محترم بھائیو خدا را میری ماما بہنا میرے بزرگ میرے ویر ایسا اخلاق پیدا کیجئے، ایسا کردار پیدا کیجئے، ایسی سیرت پیدا کیجئے کہ جنہوں تسی مرو نا اور تواڈے ساہ ختم ہون تواڈی جان نکلے تے محلے والوں نوں پتہ لگ جے، پنڈ والوں نوں پتہ لگ جے، علاقے والوں نوں پتہ لگ جے یار بندہ بڑا چنگا سی، بندہ بڑا اعلیٰ اخلاق دا مالک سی۔ تے جیڑا بندہ ہوے سونا تے ہوے قداور، زبان دا بھڑا ہے، زبان جناب بد کلامی کردا ہے، اخلاق دا بھڑا، سیرت دا بھڑا، بندے مر جاندے جی یقین جانو او دا کو بندہ نہ ہی نہیں چلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔